اب جس سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ لے کر کے آئے ہیں وہ نافذ ہو، وہاں امن ہوگا، وہاں لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور جس سرزمین پر دغا ہو، تلبیس ہو، مکر ہو، فریب ہو، اور جس سرزمین پر کھلم کھلا شریعت کے مقابلے میں دوسرے آئین نافذ ہو، وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہوگی، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور انسان مومن کلمہ گو ہو کر 5 وقت نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد، اشراق اور چاش کی پابندی کرتے ہوئے، اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہم پر کوئی اور نظام نافذ ہے جو بدترین ظلم ہے، ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے لستم علی شیء، تم خدا کی نظر رحمت میں کچھ بھی نہیں ہو جب تک قرآن کریم اور سنت نبویہ عملاً اور قانوناً تم نافذ نہ کرو۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں خون ریزی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں میں باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کے خون پینے کے درپے ہو گئے۔ وہ وجہ آپ بتائیں گے، وجہ قرآن سے پوچھو کہ ایسی قومیں کب تھی جب وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھی، جس وقت انہوں نے وحی کو پس پش ڈال لیا تھا، وحی کو پھینک دیا تھا اور وحی پر عمل ترک کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سزائیں دی۔ او یلبسکم شیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں خلط مل کر دے گا، ویذیق بعضکم لباس بعض، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کو دوسرے کا خون پلا دے گا، دنگا فساد مچ جائے گا۔ یہ اس وقت جب شریعت مقدسہ سے انحراف 2 قسم کا ہے۔ ایک انفرادی انحراف ہے، وہ تو تقریباً ہر مسلمان میں اچھی صلاحیتوں کے ساتھ کچھ کوتاہیاں بھی ہیں۔ کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب، ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین غلط کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے اور برائیاں چھوڑ دے۔ اس کا تذکرہ اس وقت نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کی غلطی اور خطا سے پوری قوم معتوب نہیں ہوتی اور پوری سرزمین زیر عذاب نہیں ہوتی۔ ایک غلطی اور خطا وہ ہے جس میں تمام مکین اور باسی رہنے سہنے والے لوگ وہ برابر کے شریک ہو، اور اتنا بڑا جریمہ 60 سال پاکستان پر گزرنے کے باوجود ایک فرد، ایک رکن، ایک دفعہ اسلامی آئین کا نافذ نہ ہو سکا، بلکہ کھلا حدود اور حقوق اسلام میں دخل اندازی کی گئی، اور مولویوں نے شور مچایا، تحریکیں چلائی، اور تحریکیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اغراض سے وابستہ ہو، وہ تحریک دیر تک نہیں چلتی، اور دوسری تحریک وہ جو مقاصد سے وابستہ ہو، وہ الی الموت جاری رہتی ہے۔ اچھے لوگ اور لائق لوگ دکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آواز پست ہے، ان کے اثرات کم ہیں، اور جن کے آوازیں ہیں اور اثرات ہیں وہ اغراض کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ کہتے بیت المقدس اسرائیل نے قبضہ کر لیا، فلسطین کی مدد کے لیے مسلمان نہیں گئے، بابری مسجد شہید کر دی گئی، صرف ہنگامے ہو گئے، مقصد پورا نہیں ہوا۔ کراچی میں لیاری اسکیم کے تحت 4,500 کے قریب مساجد، مدارس، چھوٹے بڑے مکتبات، وہ سب کے سب منہدم کر دیے گئے، اور بعض ابناء الوقت کے فتوے بھی دکھائے گئے، جھوٹے اور غلط فتوے، جبکہ اس شہر کے ایک مفتی اور فقیہ الزمان مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن نے ہائی کورٹ کے سامنے کہا تھا کہ کوئی ایسا آرڈر کورٹ یا صدر پاکستان نہیں کر سکتا جو مسجد کے خلاف ہو، وہ غلط ہوگا اور وہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ آپ نے جو 4 صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ جو مساجد انترائز بغیر
اجازت حکومت کے بنی ہے، یہ مساجد نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کا غلط اور جھوٹا ہے۔ ہر وہ جگہ جو کسی ایک فرد کی نہ ہو بلکہ مملوکہ بحق کے سرکار ہو اور اس میں مسلمان اپنی ضرورت دین کے لیے مسجد بنائے، وہ شرعاً اور فقہاً مسجد ہے۔ قیامت تک وہ مسجد رہے گی، آپ اسے مسمار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کے قانونی اجازت جاری کر لیں۔ اسی ادارے کے فقی اور مفتی نے یہ تحریر دی اور اس پر کیس چلا، ہزاروں علماء عدالتوں میں پیش ہو گئے، مفتی صاحب کے حق میں بیان دیا اور آخرکار حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مفتی صاحب کا فتویٰ بد نشان رہا۔ وہاں پر ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ غلط فتوے لکھے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ناظم یہاں گزرا ہے، اس کی داڑھی بہت بڑی تھی، بس خالی داڑھی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ایسی داڑھی ہو جو سنت کے مطابق ہو اور سنت کا کام بھی کرے۔ رنجیت سنگھ کی بھی داڑھی تھی، اب بابا گرو نانک کی بھی بڑی داڑھی تھی، لیکن وہ اسلام کے مغز کو برباد کر رہے تھے، اسلام کے مقاصد کے خلاف۔ آج تک انہوں نے جتنا کام کیا اتنا کسی کافر نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں ہم دینی لوگ ہیں، ہماری تائید کریں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تمہیں اس منصوبے سے پیچھے ہٹنا تھا، اس عہدے سے پیچھے ہٹنا تھا جس کے تحت یہ آرڈر پاس ہو رہا تھا کہ مساجد جو اس پل اور راستے کے نیچے آ رہی ہے وہ گرائی جا سکتی ہے۔ آپ کو کہنا تھا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں اور ہماری جماعت تو نام نہاد اسلامی کہلاتی ہے۔ سچ کسی نے کہا تھا کہ صرف اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بالکل غلط ہوا ہے۔ کوئی مسجد بھی کسی روڈ اور راستے کے تحت آئی اور اسے ہٹا دیا گیا حرام ناجائز، وہاں کے رہنے والے تمام مسلمان اس جرم میں شریک ہو گئے۔ میں نے اس پر اس وقت بھی جمعہ پڑھایا، بعد از وقت باتیں نہیں کرتا، اس وقت بھی، اور اس ادارے میں جا کے اس مفتی کو طلب کیا کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ 3 دفعہ مجھے جانا ہوا، تینوں دفعہ وہ غیر حاضر ہو گئے۔ آخر میں مجھے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بولتے، میں نے فتویٰ نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض غلطیاں خود اپنوں سے بھی ہو چکی۔ یہ سراب بورڈ تھا، اس کے مسماروں نے کیا احکامات آئے، مفتی محمود زندہ تھا، اس نے روک لیا کہ یہاں لوگوں نے نمازیں پڑھی، مساجد قائم۔ جس مسجد پر لوگوں نے سٹینڈ لیا وہ بچ گئی، باقی سب مسمار ہو گئی۔ مساجد تو شرعاً ایک حکم میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں لوگ الگ الگ کریں اس کو آپ چھوڑ دیں اور جہاں کوئی لوگ خالی کر دے آپ اسے فوراً مسمار کر دیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔